اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کی جلیل القدر عرفانی شخصیات کا تعارف آپ کی خدمت میں کروا رہے تھے۔ مرحوم سید ابن طاؤس کا تعارف کروایا، مرحوم ابن فہد حلی کا تعارف کروایا، مرحوم سید محمد مہدی بحر العلوم کا تعارف تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ہم ابن فہد حلی کے تعارف میں ان کی کتاب عدۃ الداعی و نجاح الساعی کی طرف پہنچے، جہاں اس جلیل القدر عارف نے دعا کے متعلق کچھ مطالب کو بیان کیا ہے۔ ہم نے اس کتاب سے ان مطالب کو جو ہے وہ اپنے لیے بعنوان رول ماڈل لیتے ہوئے اس پر تحقیقات کی اور کچھ مطالب آپ کی خدمت میں اب تک بیان کر چکے ہیں۔ آج بھی آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے دعا کرتے وقت کے کیا آداب ہونے چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، 10 افراد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر بیان ہوا کہ دعا کرنے سے پہلے کن آداب کی انسان کو رعایت کرنا ہے، کل اس موضوع پر گفتگو کی گئی۔ آج یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان دعا کر رہا ہے تو اسے دعا کرتے وقت کن آداب کی رعایت کرنا ہے تاکہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ عزیزان محترم، سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو وہ اپنی دعا کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ بسم اللہ آغاز میں اگر دعا کے کرے گا تو یہ دعا اس کی کبھی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی حدیث ہے، جسے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار جلد نمبر 90 صفحہ نمبر 313 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لا يرد دعا اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس دعا کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہو، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، کل بیان ہوا کہ دعا سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یہ کہنا بھی ضروری ہے، چونکہ اگر استعاذہ ہوگا تو شیطان اس دعا میں شریک نہیں ہوگا اور یہ دعا قبول ہوگی۔ اور پھر آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان دعا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور اگر انسان ایسا کرے گا تو یہ دعا اس کی مستجاب ہوگی۔ پھر یہاں دعا انسان کرنے لگا ہے تو کیا اب دعا آغاز کر دے؟ نہیں، دعا کے آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اب یہاں 2 طرح کی بلکہ 3 طرح کی روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی روایت کا گروہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور ان کی آل پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد انسان اپنی دعا کرے، یہ ایک گروہ۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ اول میں بھی درود بھیجے، آخر میں بھی درود بھیجے اور وسط میں اپنی دعا کرے۔ تیسرا گروہ یہ ہے روایت کا کہ اول میں بھی درود بھیجے، وسط میں بھی درود بھیجے، آخر میں بھی درود بھیجے، اور وسط والے درود کے ساتھ انسان اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے۔ یہ دعا انسان کی یقیناً مستجاب ہے۔ میں روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی روایت جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا سے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 361 پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں، اذا کانت لک الی اللہ سبحانہ حاجہ، جب تمہاری اللہ تبارک و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کوئی حاجت ہے، فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ،
یعنی حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے، فابدأ بمسألۃ الصلاۃ علی رسولہ، تو اپنے مسئلے کے آغاز میں، یعنی اپنی دعا کے آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، ثم سل، اس کے بعد تم اللہ سے اپنا تقاضا کرو، اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ پھر حضرت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ مِنْ أَن يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر کریم ہے کہ اگر اس سے دو حاجتوں کا تقاضا کیا جائے، فَيَقْضِي أَحَدُهُمَا وَيَمْنَعُ الْأُخْرَى، اللہ اس قدر کریم ہے کہ اگر اس سے دو حاجتوں کا تقاضا کیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک حاجت کو ایکسیپٹ کر لے اور دوسری حاجت سے انکار کر دے۔ بس جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو حاجتیں طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو قبول کرے گا، ایک کو قبول کرے اور دوسرے کو رد کر دے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرم ہے اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی دو حاجتیں ہیں؟ ایک حاجت یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد پر درود کا تقاضا کر رہا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ایک دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ محمد و آل محمد کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دو دعائیں کیں، ایک محمد و آل محمد پر درود کا تقاضا کیا، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا تقاضا کیا ہے، تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ أَن يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ، کہ اللہ اس قدر کریم ہے کہ اس سے دو حاجتوں کا تقاضا کیا جائے، فَيَقْضِي أَحَدُهُمَا، وہ ایک حاجت کو قضا کر دے، اس کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے، وَيَمْنَعُ الْأُخْرَى، اور دوسری سے منع کر دے۔ یہ اللہ کے کرم کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ اب روایات کا دوسرا گروہ جو یہ بیان کر رہی ہے کہ انسان کی جب کوئی حاجت ہے تو وہ اپنی حاجت کو طلب کرنے سے پہلے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجے، اور حاجت کو طلب کرنے کے بعد بھی رسول خدا اور ان کی آل پر درود بھیجے۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الف و تحیت و ثنا سے ہے، مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 494 ہے، اور حدیث نمبر 16 کے تحت اس روایت کو بیان کیا ہے۔ گو کہ اس روایت کے الفاظ بھی امیر المومنین کی روایت سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے من کانت لہو الی اللہ تعالی حاجت، کہ جس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے، کوئی تقاضا ہے، کوئی دعا ہے، فَلْيَبْدَعْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، تو وہ اپنی حاجت کو طلب کرنے سے پہلے آغاز میں محمد و آل محمد پر درود بھیجے، ثم یسأل حاجتہ، اس کے بعد اپنی حاجت کا تقاضا کرے، ثم یختم بالصلاۃ، اور اس کے بعد اپنی دعا کا خاتمہ کرے بالصلاۃ علی محمد و آل محمد، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود کے ساتھ وہ اپنی دعا کا خاتمہ کرے۔ فإن اللہ عز وجل اکرم من ان یقبل الطرفین ویدع الوسط، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس قدر کریم ہے کہ وہ دعا کے آغاز اور اختتام کو تو قبول کر لے اور وسط کو قبول نہ کرے، یہ اس کے کرم کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا ہے۔ یعنی دعا کا اول بھی محمد و آل محمد پر درود، وہ بھی قبول، آخر بھی محمد و آل محمد پر درود، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول، وسط میں انسان نے جو اپنی حاجت کا تقاضا کیا ہے وہ حاجت اللہ قبول نہ کرے، یہ اللہ کے کرم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ اذا کانت الصلاۃ علی محمد و آل محمد لا تحجب عنہ، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود اللہ سے مخفی نہیں رہتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم بیان کر چکے کہ بہترین ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ذکر خود اللہ تبارک و تعالی انجام دے رہا ہے، اللہ کے فرشتے انجام دے رہے ہیں، اور اللہ نے اہل ایمان کو بھی اس دعا کا اور اس ذکر کا وظیفہ دیا ہے۔ پس انسان اگر اپنی حاجات کے قبولیت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر
درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درود پوشیدہ نہیں ہے، اور اگر انسان اس درود کے ساتھ اپنی حاجت کو بھی اللہ کی بارگاہ میں بیان کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجت کو یقیناً قبول کرے گا۔ تیسرا گروہ جسے آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ اول میں بھی درود، وسط میں بھی درود، آخر میں بھی درود۔ یہ روایت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 451 ہے، اور حدیث نمبر 1 کے تحت اس روایت کو بیان کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اجعلونی فی اول الدعاء وفی آخرہ وفی وسطہ، کہ مجھے اپنی دعا کے اول میں بھی قرار دو، وسط میں بھی قرار دو، اور اپنی دعا کے آخر میں بھی قرار دو، یعنی مجھ پر درود دعا کے آغاز میں بھی بھیجو، وسط میں بھی بھیجو، آخر میں بھی بھیجو۔ اگر اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی تو یہ دعا یقیناً مستجاب ہے، کیونکہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اور کبھی بھی کریم جو ہے وہ اس کے کرم کے ساتھ یہ مطابقت نہیں رکھتا کہ وہ کرم کرتے وقت جو ہے وہ تجزیہ کر دے۔ مثلا اگر کسی کریم سے کسی چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے تو اب کریم وہ چیز عطا کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس چیز کا جو ہے وہ کہتے اس چیز کو کرنا شروع کر دے، بعض کو جو ہے وہ عطا کرے، بعض کو پھر عطا نہ کرے۔ یہ کریم کے کرم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یہ ایک مجموعہ ہے جس کے اول میں بھی دعا ہے اور وسط میں بھی دعا ہے، یہ دو، یا اول میں بھی دعا ہے، آخر میں بھی دعا ہے، وسط میں بھی دعا ہے، یہ دوسرا، اور تیسرا اول میں بھی دعا ہے، وسط میں بھی دعا ہے، آخر میں بھی دعا ہے، یہ تینوں روایات کے مطابق۔ اب کریم کے ساتھ یہ اس کے کرم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ وہ سب کو قبول کرے، اور اگر اس کا تجزیہ کرنا بیٹھ جائے، بعض کو قبول کرے بعض کو قبول نہ کرے، تو یہ اس کے کرم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی آل پر درود بھیجنے سے ان کے مقامات میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ عزیزان محترم روایات سے یہ مطلب مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہٰذا جب بھی انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گویا کہ اللہ سے تقاضا کر رہا ہے کہ وہ ان ہستیوں کے قرب میں اضافہ فرما، اور اس دعا کی قبولیت سے رسول خدا اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کے مقام میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے مزید جو ہے وہ قریب ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں ان کے مقام میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا، یہ دعا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں رکھتی ہے، نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے بھی درجات میں یعنی مقام قرب میں اضافے کا باعث ہے، اور خود بندے کے لیے بہت سی نعمات، بہت سی برکات، بہت سی خیرات کا باعث ہے، لہٰذا انسان کو درود شریف سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تو یہاں فارمولہ بیان کروں کہ آغاز میں ہم نے بیان کیا کہ استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اس کے بعد بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب یہاں انسان دعا پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ستائش کو بیان کرے، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتا، اللہ کی حمد نہیں کرتا، اللہ کی ستائش نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے روایت ہے، مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 504 پر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کل دعاء لا یکون قبلہ تحمید فہو ابتر، یعنی جو دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں طلب کی جائے، اس دعا کے آغاز میں اگر حمد باری تعالیٰ موجود نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نہ ہو، اللہ کی عظمت کو بیان نہ کیا جائے، تو وہ دعا ابتر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ دعا عقیم ہے، یعنی وہ دعا کبھی مقصد تک نہیں پہنچے گی، یعنی وہ دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا دعا کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب انسان اپنی دعا کرے، پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہے، تو انشاءاللہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
قبول ہوگی۔ اب یہاں یہ ہے کہ دعا انسان تو کر رہا ہے، لیکن اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے، یعنی محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد اور اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان دوسرے مومن بھائیوں کی جو ہے وہ حاجات کو اپنے ذہن میں رکھے، دوسرے مومن بھائیوں کی حاجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پھر اس کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا تقاضا کرے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتا ہوں، مرحوم مجلسی نے بہار الانوار ہے، جلد نمبر 90 ہے، صفحہ نمبر 313 پر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اذا دعا احد فلیعم، کہ جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے تو دعا کو عمومیت دو، یعنی عمومی دعا کرو۔ فَإِنَّهُ أَوْجَبُ عَلِ الدُّعَا، چونکہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب تر ہے، اوجب تر ہے۔ وَمَنْ قَدَّمَ 40 رَجُلًا، اور جو شخص دعا میں اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے 40 مؤمن بھائیوں کو مقدم کرتا ہے، یعنی من قدم 40 رجلا من اخوانہ قبل ان یدعو لنفسہ، یعنی اپنی نفس کے لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے 40 مؤمن بھائیوں کے لیے وہ دعا مانگتا ہے، استجیب لہ، تو یہ دعا اس کے لیے قبول ہو جاتی ہے، فیہم، ان 40 مؤمنین کے حق میں، وفی نفسہ ہی، اور اب اس کے اپنے حق میں بھی وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دعا میں خود سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے حضرت صدیقہ طاہرہ سے یہ سوال کیا کہ مادر جان آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو بی بی نے فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کے حقوق ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر والوں کے لیے ان کا حق بنتا ہے۔ لہٰذا یہ دعا کی قبولیت کے جو آداب ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ اگر دعا مانگی جا رہی ہے تو انسان اس دعا میں چھوٹے پاکیزہ بچوں کو شامل کرے جو آمین کہیں، جو اس دعا میں شریک ہوں۔ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور آج بھی بزرگان اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جب دعا کی محفل کو منعقد کیا جائے تو بچوں کو جمع کیا جائے، بچوں کو ولو آپ کوئی لالچ دیں، کوئی ان کو چیز دے دیں جو ان کی پسند کی چیز ہے، تاکہ وہ اس دعا میں آمین کہنے کے لیے آ جائیں۔ وہ دعا میں اگر آمین کہیں گے، دعا میں شریک ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو مستجاب کرے گا۔ روایت ہے جسے مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں جلد نمبر 93 ہے، صفحہ نمبر 357 پر درج کیا ہے۔ مرحوم آیت اللہ محمدی نیکرے شہری نے بھی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 1676 پر معذرت حدیث نمبر 1676 پر اس روایت کو تحریر کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعاء اطفال امتی مستجاب ما لم یقارفوا الذنوب، کہ میری امت کے اطفال کی دعا مستجاب ہے، قبول ہے، جب تک کہ وہ خود کو گناہ سے آلودہ نہیں کر لیتے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کر رہا ہے تو ایسے پاکیزہ بچے جو خود کو گناہ سے آلودہ نہیں کیے ہوئے، ایسے بچوں کو دعا میں شامل کرے تاکہ وہ آمین کہیں۔ پھر اس کے علاوہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بھی دعا کر رہا ہے وہ ان شرائط کے ساتھ دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوگی۔ لیکن اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ان تمام شرائط کو، تمام آداب کو مد نظر رکھ رہا ہے، اور انسان کی دعا مستجاب نہیں ہو رہی، تو انسان یقین کر لے کہ کوئی نہ کوئی مصلحت پروردگار ہے کہ جس کی خاطر وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ روایت میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی تمام دعاؤں کو جو وہ اللہ سے مانگتا ہے انہیں قبول کرنا چاہتا ہے، مگر وہ دعا جو اس بندے کے، اس عبد کے لیے فائدے میں نہ ہو، اس کی مصلحت میں نہ ہو، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ اس بندے سے مخاطب ہوگا، اللہ اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھ سے دعا کا تقاضا کیا اور حق یہ تھا کہ میں تیرے لیے اس دعا کو قبول کروں، لیکن چونکہ وہ دعا تیرے مصلحت میں، تیرے فائدے میں نہیں تھی، میں نے دنیا میں تجھے اس دعا کا جو ہے وہ قبولیت نہیں دی ہے، لیکن یہاں آج آخرت میں
آج اس محشر کے دن، آج اس قیامت کے دن میں تجھے اس کا عوض عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اب خداوند متعال اپنے اس بندے پر اس قبول نہ ہونے والی دعا کے عوض میں اس قدر لطف کرے گا، اس قدر احسان کرے گا کہ یہ بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا مستجاب نہ ہوتی اور آج قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا اجر دریافت کرتا۔ عزیزان محترم، اس موضوع پر ابھی گفتگو ہماری جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام مؤمنین جو دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ دعا گو ہیں کہ مؤمنین جہاں کہیں آباد ہیں، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، شادی کے لیے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کی اچھی جگہ شادی انہیں نصیب فرمائے، جو اپنے بچوں کے ہاں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو اپنے بچوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، قرضوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو روزگار عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں ان کے حضور رفعت مکانی عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کے جو گناہان ہیں ان سے ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آج امام علی نقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے میلاد کا دن ہے۔ آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور آپ تمام مؤمنین کی جانب سے امام رعوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں بھی نائب و زیارہ ہیں، دعا گو ہیں اور تبریک گو ہیں امام نقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے میلاد کی مناسبت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔